ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک لی، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبور پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے وہ ہے بدگمانی ایک معاشرتی ناسور۔ بدگمانی ایک معاشرتی ناسور۔ امن و سلامتی یہ دراصل باہمی مضبوط روابط، انسانیت اور آپسی محبت و انسیت سے فروغ پاتی۔ امن و سلامتی یہ جب آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور انس ہوتا ہے، تو اس وقت یہ امن و سلامتی یہ اس معاشرے کے اندر فروغ پاتی۔ اور جس معاشرے میں اور جس سماج میں انسانیت اور آپسی محبت و انسانیت کا جس قدر وجود ہوگا، اسی قدر وہاں پر امن و سلامتی کے آثار ملیں گے۔ اور جس سرزمین پر جس قدر یہ چیزیں مفقود ہوں گی، وہاں پر اسی کے بقدر امن و سلامتی کا وجود بھی خطرے میں ہوگا۔ اور یہ ایک عام مشاہدے کی بات کہ جس محلے اور گاؤں کے لوگ ان کے آپس کے تعلقات، باہمی تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، وہاں آپس کی محبت اور وہاں پہ انسیت نظر آتی ہے۔ اور جہاں آپسی محبت اور انسانیت کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں انسانیت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور جہاں انسانیت کا وجود ہوتا ہے، وہاں لوگ پھر ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ اور کسی کی عزت پہ کیچڑ اچھالنا تو دور کی بات، بلکہ کوئی ایسا داغ لگتا بھی ہے تو اس کو فوراً دھونے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس سماج میں یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہی سماج اور معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ کہلاتا ہے۔ اور جہاں پہ آپسی کشیدگیاں ہوں، دلوں میں بغض اور حسد ہو، اور یہ آتش فشاں وہاں پہ پھٹ رہا ہو، اور جہاں پہ بدظنی اور بدگمانی کی لہر پائی جاتی ہو، اور وہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپس کی محبت اور یہ انسیت یہ اس کی روح ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہوتی۔ اخوت اور بھائی چارہ اس کا وہ معاشرے کے اندر وجود، یہ جذبہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے سماج میں پھر انسانیت کا تصور یہ ہمیں عبث، رائیگاں اور بیکار نظر آتا ہے۔ بلکہ ایسے معاشرے اور سماج کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ رنجشوں کی بھٹی وہ ہر وقت دہتی رہتی ہے، اور جو تعلقات کو جلا کر خاکستر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، وہاں نفرت، بدظنی اور بدگمانی کی آندھی ہوتی ہے، اور جو اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور وہاں ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کا ایسا گھناؤنا ماحول ہوگا جس سے انسانیت بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ انہی امراض ناسور سے بچنے کے لیے قرآن حکیم نے بدظنی سے بچنے کا ایک حسین نظریہ پیش کیا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات کہ بدگمانی کہتے کس سے ہے؟ بدظنی، بدگمانی، سوء ظن کس سے کہا جاتا ہے؟ لغت میں بدظنی، بدخیالی یہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے کا نام ہے، دوسروں کے بارے میں اپنے دل کے اندر غلط خیالات پیدا کرنے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں کہ بدگمانی وہ ہے کہ انسان دوسروں کے کردار و گفتار کے بارے میں ناروا خیالات سے دوچار ہو، اور اپنے ان افکار کو عملی جامہ پہنائے، اور اپنے اس ناروا خیال کو حقیقت کی صورت میں دیکھے۔ مثال کے طور پہ کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے، تو یہ اب اپنے دل کے اندر بدگمانی اور بدخیالی اور سوء ظن لے کر آتا ہے، تو نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوں گے، اور یہ بدگمانیاں اس کو کہاں سے کہاں تک لے جائیں گی۔ دوسرا اہم جو عنوان ہے سمجھنے کا کہ یہ بدگمانیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں، سب سے پہلا سبب اور سب سے پہلی وجہ کہ ادھورا علم
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے بدگمانی پیدا ہونے کی۔ انسان کسی بھی انسان کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کیے بغیر ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے ایک سوچ پختہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ ممکن ہوتا ہے نظر دیکھنے کی کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت میں شاید وہ نہ ہو۔ ہم نے دیکھا اور فوراً فیصلہ کر دیا اور فتویٰ لگا دیا، نہیں، یہ ادھورا علم یہ ایک بدگمانی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کسی خبر کی مکمل تحقیق نہیں آ جاتی، اس خبر کا تیقن اور یقین نہیں حاصل ہو جاتا، آپ وہ بات بھی آگے نہ پہنچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے خبر لے کر، فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، بغیر سنے، بغیر سنائے، بغیر تحقیق کیے کسی پہ فتویٰ اور کسی پہ حکم نہ لگا دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم نے ادھوری خبر سنی، ادھورا علم تمہارے پاس آیا اور تم نے کسی قوم پہ چڑھائی کر دی اور لا علمی کی وجہ سے تم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ صبح کریں اور پچھتا رہے ہوں اور اپنے فیصلے پہ نادم ہو رہے ہوں۔ یہ واقعات آگے آئیں گے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے۔ کچھ ساتھی ہیں، یہ اس قبیلے کے اس جو قافلہ تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہیں، ساتھیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ آگے سے کہنے لگ گئے، اسلمنا وہ کہہ نہ سکے، اور وہ کہنے لگ گئے کہ سبعنا سبعنا، ہم بے دین ہو گئے۔ بتلانا مقصود یہ تھا کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، جب کوئی دین محمدی اختیار کرتا تھا تو لوگ اس کو صحابی کہتے تھے کہ یہ بھی دین ہو گیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو ان لوگوں نے بھی آگے سے یہی کہا، بنو جزیمہ قبیلہ تھا، اس کے یہ لوگ تھے، وہ کہنے لگ گئے سبعنا سبعنا، اسلمنا کی بجائے انہوں نے سبعنا کہہ دیا کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں، ہم اس دین کو چھوڑ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفاظ سمجھ نہ سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضا وہ الفاظ سمجھ نہ سکے، خود بھی قتل کرنے لگے اور ساتھیوں کو کہا کہ آپ بھی ان کو قتل کرو۔ تو خالد ان کے ساتھی ہاتھ اٹھا لیتے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نہیں ان کو قتل کرنے لگے۔ یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب صحابہ بتلاتے ہیں، آپ علیہ السلام فوراً یہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ ہو گیا ہے، اللہ میں بری ذمہ ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے تو ان کو جہاد کے لیے بھیجا تھا، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اللہ میں بری ذمہ ہوں۔ تو یہ پھر انسان جب ادھورا علم ہوتا ہے اور یہ لا علمی کی بنیاد پہ کسی پہ فتویٰ لگا دیتا ہے، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے، تو وہ غلط رائے قائم کرنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ آپ اچھی طرح تحقیق کر لیں اس بات کی، کسی نتیجے پہ پہنچیں اور پھر کسی کے بارے میں بات کریں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتانے لگ جائیں۔ دوسری بڑی وجہ اور بڑا سبب کہ ہمارے اندر بدگمانیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، منفی سوچ۔ بدگمانی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، اچھی سوچ اس کے بارے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جب یہ انسان کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھ لیتا ہے تو اس کا ہر اچھا کام بھی اس کو برا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اس کو مثال کے طور پہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک کرنے لگ گیا، آپ کی سوچ اس کے بارے میں منفی ہے، تو آپ کہیں گے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے مفاد ہو، اتنا اچھا نہیں ہے یہ جو میرے ساتھ اتنی اچھائیاں کر رہا ہے، اتنا اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دماغ میں منفی سوچ بیٹھ چکی ہے۔ مثبت سوچ کو اپنے اندر جگہ دیں تو یہ بدگمانیاں اور جو سوء ظن ہے اور یہ برا گمان ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ منفی سوچ، اس کی وجہ سے انسان بدگمانیاں کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی متعین شخص کے بارے میں ہمارے دل میں جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جتنے بھی اچھے کام کر لے، وہ جتنا اچھا اپنی طرف سے ہوتا رہے، چونکہ میرے دل میں اس شخص کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں اس کے ہر کام کو بری نظر سے ہی دیکھوں گا، میں اس کے بارے میں برا ہی خیال کروں گا، میرے دل میں برے ہی خیالات پیدا ہوں گے، کبھی اچھے خیالات پیدا نہیں ہوں۔
یہ تیسرا بڑا سبب اور تیسری بڑی وجہ ہے بدگمانی کی، سوء ظن کی اور بدظنی کی۔ اور چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ غلط فہمیاں بھی دل میں ہم پال لیتے ہیں اور وہی پروان چڑھتی رہتی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ بدگمانی ہمارے اندر وہ راسخ ہوتی جاتی ہے اور اسی قدر مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ آئیں، بدگمانیوں کی اقسام کتنی ہیں، بدگمانی کتنی اقسام کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمانی، اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی۔ اللہ، یہ سب سے بدترین قسم ہے بدگمانی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی شخص برا گمان رکھتا ہے، سوء ظن رکھتا ہے، بدظنی ہے اور بدگمانی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرا ہی گھر نظر آ گیا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ کہنا، اور کوئی تھوڑا سا نقصان ہوا اور گلے اور شکوے شروع ہو جانا، اور ہر برے کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا، یہ انتہائی کبیح ہے، انتہائی کبیح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا سوچنا یہ انتہائی انسان کا کبیح فعل۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ خود کہتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لیتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں سوچ لیتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ، میرے بارے میں اگر وہ اچھا گمان کر لیتا ہے، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا بڑا مجھ سے محبت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ میرے بارے میں ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں اور خیر ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے کے ساتھ خیر ہی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خیر ہی کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ان ظن شرا فلہ، کوئی بندہ برا گمان کر کے بیٹھتا ہے کہ میرے ساتھ ہونا ہی ایسا تھا، مجھے پتا تھا، میرا کام پہلے کون سا سیدھا ہوا جو یہ سیدھا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے وہی ہے جو وہ گمان رکھ کے بیٹھا ہے، جیسا اس کا گمان تھا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے۔ اس لیے پہلے تو قسم بدگمانی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمانیاں اپنے دل کے اندر ہم پیدا نہ کریں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال اور حسن ظن اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ دوسری بڑی قسم بدگمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بدگمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بدگمانی یہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، کتنے لوگ اس وقت بھی مشرکین مکہ اور آج کے غیر مسلم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود سے گھڑ لی ہے، خود سے ایجاد کر لی اور خود سے اختراع کر لی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریاں وہ کما حقہ ادا نہیں کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحیح علم ہم تک پہنچایا نہیں ہے۔ یہ ساری وہ بدگمانیاں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ کہنا کہ وہ بطور قاضی یا بطور جج یا بطور شوہر یہ وہ صحیح عدل و انصاف نہ قائم کر سکے۔ ایک آیت ہے آنے والے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ ہے، حنین کا یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حنین فتح ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اور 100 اونٹ دے دیتے ہیں اقرا بن حابس کو، اور اتنے ہی اونٹ دیتے ہیں عیینہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے ہی عرب کی شرفاء جو ہیں ان کے اندر یہ تقسیم کیے ہیں۔ تو ایک شخص معتب بن قشیر، یہ منافق ہے، یہ آ کے الباز یہ کہتا ہے کہ ان هذه القسمۃ ما عدل فيها، یہ قسمت یہ جو تقسیم تھی اس کے اندر عدل نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بدگمانیاں کرنا، وہ کہتا ہے یہ انصاف نہیں کیا گیا اس تقسیم کے اندر۔ اللہ، صحابی سن رہے تھے، کہتے ہیں میں ضرور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں وہ شخص یہ کہہ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی فمن يعدل اذا لم يعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول عدل نہیں کرتے تو پھر عدل کون کرتا ہے؟ پھر عادل ہے کون جب اللہ اور اللہ کے رسول ہی عادل نہیں ہوں گے؟ اور پھر فرمایا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، میں بھی صبر کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے تو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی اور انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ تو بہرحال بدگمانی کی دوسری بڑی قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ تیسری قسم لوگوں کے بارے میں بدگمانی،
لوگوں کے بارے میں بدگمانی، اور اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک ظن غالب جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک ظن غالب ہے آپ کے پاس کہ وہ شخص ایسا ہے، آپ کا ظن غالب، آپ کے دل میں یہ خیال مضبوط، اور پھر آپ کو کوئی ایسی علامت بھی نظر آ گئی، آپ کو کوئی دلیل بھی مل گئی، اور جب آپ کو کوئی دلیل مل گئی اور جب آپ کے پاس کوئی علامت بھی ظاہر ہو گئی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا درست ہے۔ اگر آپ کا کسی شخص کے بارے میں ایسا گمان تھا اور آپ کو کوئی مضبوط دلیل مل جاتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے احکام ہمیں اسی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جتنے بھی روات بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی راوی کے بارے میں محدثین کی آراء وہ ہم پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور پھر جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ راوی عادل ہے یا تہمت بالکذب ہے، کاذب ہے، کون سا راوی، کیا اس پہ حکم لگانا ہے۔ تو یہ سارے احکام جتنے بھی شریعت کے ہیں یہ ظن غالب کی بنیاد پہ ہی لگائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی قسم یہ ہے لوگوں کے بارے میں کہ جب آپ کی کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہے اور اس کے اوپر آپ کو کوئی مضبوط دلیل ملتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا عمل کریں۔ دوسری قسم، ہمارے دل میں کوئی خیال تو آتا ہے لیکن اس خیال کے اوپر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، علامت نہیں ملتی، صرف دل میں خیال پیدا ہوا اور ہم اسی کو مضبوط کرنے لگے، اسی کو بڑھانے لگ گئے، وہی پروان چڑھنے لگ گیا کہ وہ ہے ہی ایسا، وہ کرتا ہی ایسا ہے۔ یہ جو برا خیال ہے یہ مکروہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان بعض الظن اسم، یہ جو بعض گمان ہوتے ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ خام خواہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانیاں اور یہ برے خیالات پیدا کرنا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ایک طرف آپ کا صرف گمان ہے اور سوچیں ہیں اور دوسری طرف حق ہے تو حق کے مقابلے میں یہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا اور اپنے دل کے اندر خام خیالیاں پیدا کرنا اور غلط خیالات پیدا کرنا، یہ ان سے اپنے آپ کو بچایا کرو، کیونکہ یہ اکثر بعض اس میں سے کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دو لوگوں کا تذکرہ ہوا تو کہتے ہیں ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا، میں نہیں سمجھتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین میں سے کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا لیکن وہ سچ تھا، کیونکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کان رجلین من المنافقین، وہ منافقوں میں سے دو لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں جب کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی یہ کوئی برا خیال پیدا ہوتا ہے، سوء ظن پیدا ہوتا ہے، تو آپ اگر تو کوئی مضبوط دلیل ہے تو پھر تو عمل کریں، اور اگر صرف آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور آپ خواہ اس کے بارے میں گمان کر کے بیٹھے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں پھیلا رہے ہیں تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ بدگمانی کے نقصانات کیا ہیں، دینی کیا نقصان ہے اور دنیاوی کیا نقصانات؟ یہاں پہ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو یہ پچھلے دنوں آپ کے سامنے شاید آیا ہو کہ یہ بدگمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ خواہ جب ہم کسی کے بارے میں اپنا خیال وہ پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات ہمیں دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر تو ہوں گے۔ یہ اخبارات کی خبر تھی، 3 سے 4 لوگ شاید لکھے تھے کہ وہ قتل ہو گئے۔ صرف ہوا کیا کہ ایک عورت کے نمبر پہ مس بیل آتی ہے، مس کال آتی ہے، اس کا خامد اس کے اوپر برا وہ خیال کرتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے اور فوراً اس کے بھائی کو فون کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی بہن جو ہے وہ بدچلن ہے اور اس طرح کے اس کے ہیں۔ تو وہ فوراً اس کا بھائی گھر سے پسٹل اٹھاتا ہے اور ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور بس اسی میں 3-4 لوگ وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ اور جب بعد میں تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ پہلی دفعہ اس نمبر پہ پہلی دفعہ مس بیل آئی تھی، پہلے سے کوئی ایسی اس نمبر سے کوئی کال نہیں آئی۔ تو بعد میں سارے بیٹھ کے افسوس کرنے لگ جاتے ہیں اور پچھتانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ ایک تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ صرف اپنے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ بے دین لوگ ہیں اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔
تو صرف اپنے دل کے اندر اور اپنے خیال کے اندر بدگمانی اور یہ سوء ظن پیدا کرنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. انسان اس کے بعد میں پھر پچھتا رہا ہوتا ہے. ایسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں. صحابی کا واقعہ ہے, جنگ سے واپس آتے ہیں, دیکھا گھر میں عورت گھر سے نکل کے ان کی بیوی باہر دروازے پہ کھڑی ہے اور وہ فوراً تلوار نکال لیتے ہیں غصے سے کہ میں نے تجھے کہا تھا گھر سے باہر نہیں نکلنا اور تو گھر سے باہر نکل کے کھڑی. تو وہ آگے سے کہنے لگ گئی میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, پہلے میری بات تو سن لو. سنی کہ کیوں آپ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں, تو وہ صحابیہ ان کو بتلاتی ہیں کہ گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے میں ڈر کے باہر کھڑی ہوں, میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں باہر کھڑی. تو پھر یہ حقیقت کھلتی ہے تو وہ فوراً اندر چلے جاتے ہیں اور اس سانپ کو پہلے قتل کرتے ہیں. تو اگر یہ بدگمانی کو وہ پروان چڑھاتے, جو دل میں خیال آیا فوراً اس پہ عمل پیرا ہو جاتے, تو پھر اس کا کیا ہوتا انجام, یقیناً پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا تھا. تو یہ بدگمانی کا دینی بھی نقصان ہے اور دنیاوی بھی نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اپنے آپ کو گمان سے بچایا کرو کیونکہ گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اور ولا تجسسوا, اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کیا کرو, لوگوں کے رازوں کو نہ ٹٹولا کرو. ولا تحسسوا, اور نہ لوگوں کی جو نجی گفتگو ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکریسی ہوتی ہے, اس کو بھی نہ ٹٹولا کرو اور اس کے پیچھے بھی نہ پڑا کرو. ولا تباغضوا, اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں نہ پیدا کیا کرو. ولا وکونوا اخوانا, ہاں اللہ کے بھائی, اللہ کے بندے اور بھائی بنے, اللہ کے بندے اور بھائی بنے. جب بھائی بنتا ہے تو پھر وہ اس کے راز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے, اس کے بارے میں برا خیال نہیں کرتا, اس کے بارے میں برا سوچتا نہیں ہے. یقیناً کوئی بھی اپنے بھائی سے وہ برے خیالات خواہ نہیں پیدا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کہ المؤمن مرآت المؤمن, مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. مومن کے لیے کیسے آئینہ ہے؟ آئینہ کی کیا کوالٹیاں ہیں, کیا اس کی خوبیاں ہیں؟ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اگر آپ کا کوئی عیب ہوتا ہے وہ صرف آپ کو بتلاتا ہے. آپ کے یہاں پہ کچھ لگا, کچھ یہاں پہ لگا, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو آئینہ آپ کو بتلائے گا. آپ اپنا عیب دور کریں گے اور پھر کیا ہوگا, دوسرا آئے گا تو مجال ہے جو آپ کا آئینہ آپ کا عیب کسی دوسرے کو بتائے, نہیں بتائے, وہیں پہ ختم. دھو دیا اس نے اپنے آپ کو, وہ عیب اس نے چھپا لیا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہمیں کوئی ہاتھ میں آئے, صحیح ہمارے ہاتھ میں کوئی کسی کی بات آئے اور پھر دیکھیں ہم کیسے وہ پر سے اس کو کبا بنا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں کہ کونو اخوانا, اللہ کے بندے اور بھائی بنو. جب بھائی بن جاؤ گے تو پھر یقیناً یہ بدگمانیاں, یہ سوء ظن, یہ برے خیالات کسی کے بارے میں پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ سب سے پہلا نقصان اس کا کیا ہے کہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا, مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور سچ بولنے والا ہوتا ہے. اور محض گمان جو ہوتا ہے یہ کبھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا آپ کو. دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں, آپ کسی کے بارے میں خواہ کے گمان لے کر بیٹھے رہیں, اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, یہ بعض دفعہ آپ کا جو گمان ہوتا ہے حق کے مقابلے میں کچھ اس کی ویلیو نہیں ہوتی اور حق کے مقابلے میں کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور جس نے پھر برا گمان کیا اس کے ساتھ برا ہی ہونے والا ہوتا ہے. جو برا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے, جو جس کے بارے میں جیسا سوچتا ہے پھر اس کے بارے میں بھی لوگ ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ اس سے آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فصلت ہے, آیہ نمبر 23 ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کیا تھا تمہیں برباد کیا, پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہ آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما عامل الناس علی قدر ظنونہم, لوگوں کے اعمال ان کے رب پر گمان کے مطابق ہوتے ہیں. جیسا وہ رب کے بارے میں گمان کرتے ہیں وہ عمل ایسا ہی کرتے ہیں. کیسے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے,
مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. کیسے؟ کہ اللہ کا میں بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میری عبادت کل انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن میرے کام آئے گی اور مجھے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. تو مومن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اچھے اعمال کرتا ہے. اور کافر اور منافق برا گمان رکھتے ہیں. اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہوتا کافر کا اور منافق کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برے ہی اعمال کرتے ہیں. تو یہ برا گمان جس کے ساتھ آپ رکھیں گے آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، آپ کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوگا. اور بدگمانی یہ اخلاقی برائیوں کی ایک جڑ ہے. یہ اخلاقی برائیوں کی ایک جڑ ہے. اسی سے انسان حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے اور اپنے گمان کو سچا ثابت کرنے کی پتہ نہیں وہ کتنے جھوٹ ملائے گا اور کوشش کرے گا کہ میرا جو گمان ہے وہ سچا ثابت ہو جائے. وہ کتنے ساتھیوں کو ساتھ ملائے گا اور اپنے اس گمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر اس شخص کے بارے میں اس کے دل میں یہ کیا کینہ، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے بدگمانی. اس لیے اپنے دلوں کے اندر یہ بدگمانی کو جگہ نہ دیں. اور بدگمانی یہ ایک بہت بڑا سبب بنی تھی جن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انبیاء کو جھٹلایا تھا، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. وہ بدگمانی ہی تو تھی، یہ بدگمانی تھی. وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، اب کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی. برا گمان رکھا اور اسی وجہ سے وہ ایمان بھی نہیں لے کر آتے تھے. یہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں پڑھ لیں، اِن تتبعون الا الظن. اللہ نے کہا کہ وہ صرف ظن کو پیچھے چلتے ہیں اور ظن کو اپنا اسی کو پیروکار بنا لیتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کیا، فرعون کی قوم نے ایسے ہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو صرف اس گمان کی وجہ سے جھٹلایا تھا. تو مقصود بتلانا یہ ہے کہ یہ بدگمانی کی وجہ ایک بہت بڑی بنی تھی رسولوں کی تکذیب کی. اس کا اتنا بڑا نقصان ہے دنیا کے اندر بھی تو پھر کل آخرت کے اندر بھی نقصان وہ لوگ اٹھانے والے ہیں. بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بس آخری 2 پوائنٹ اور انشاءاللہ یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے. بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، برا خیال آتا ہے، تو ان احادیث کو، ان آیا مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے. اللہ نے منع کیا ہے. میں خواہ کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کیوں برا خیال پیدا کروں، کسی کے بارے میں کیوں برا سوچوں، کیوں اپنے دل کے اندر برے گمان پیدا کروں. جب احادیث کی یہ جو وعید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ رکھیں گے، قرآن مجید کی احکام وہ آیات سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا ایک سبب ہوگا اور وجہ ہوگی کہ آپ اس بدگمانی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. دوسرا، ہم اس بدگمانی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جس مسئلہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر تو ہلکا پھلکا ہے تو ویسے ہی اس کو نکال دیں اپنے دماغ سے، لیکن اگر وہ بہت اہم ہے تو تحقیق کر لیں، تحقیق کریں اور اس کے نتیجے تک پہنچیں، پھر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اگر وہ درست ہوتا ہے تو، نہیں تو فوراً اسے رجوع کر لیں. اور تیسری بڑی وجہ جو ایک سبب بن سکتا ہے کہ ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، کہ جس طرح ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں، ہمارے بارے میں اچھے خیالات رکھیں، جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں اچھا سوچیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں. آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، تو یہ بدگمانی سے آپ نجات حاصل کر لیں گے. چوتھی بڑی وجہ، اپنی منفی سوچوں پہ قابو رکھیں. ہمیشہ دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر مثبت سوچ پیدا کریں. اور اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ علیہ السلام اعتکاف بیٹھے تھے. معروف واقعہ ہے، مسجد کے باہر کھڑے تھے اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ کس کے لیے؟ کہ جب آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے تو آخری حد تک بدگمانی سے لڑیں. کسی شخص نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی اور آپ نے یہ سوچا کہ شاید یہ میرا دشمن ہے، تو یہ گمان کریں کہ وہ میرا دشمن نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی گھریلو پریشانی میں الجھا ہوا. یہ اپنے دل کے اندر خیالات پیدا کریں گے تو انشاءاللہ بدگمانی سے جان چھوٹ جائے گی. آپ علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی آپ کے پاس کھڑی ہیں، 5 سے 2 صحابی گزر پڑتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو، زوجہ محترمہ کو کھڑا کرتے ہیں اور دوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میری زوجہ محترمہ ہے، میری بیوی ہیں، اور ہم آپس میں گھریلو گفتگو ہو رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچیں.
تو آپ نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان کما یجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے، اور شیطان کا کام ہے برے خیالات پیدا کرنا، فوراً آپ کے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں بری سوچ اور منفی سوچ پیدا کرنا، شیطان نے اپنا کام کر دینا تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کی اس بدگمانی کو دور کرو۔ تو لہذا جب آپ کا کوئی ایسا بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا ہو رہی ہے تو چلے جائیں اس کے پاس، بھائی ایسا ہم نے دیکھا ہے، کوئی ایسا ہے تو نہیں، آپ اپنی بدگمانی کو دور کریں اور خواہ مخواہ اس کو پروان نہ چڑھیں۔ اور لوگوں کی بدگمانی کا علاج ایک ہی ہے، میں اگر کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہوں اور برا خیال رکھتا ہوں تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں اور بار بار جاؤں، میرے بھائی میں آپ کے بارے میں برا گمان رکھ بیٹھا تھا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ تو ایسے نہیں تھے، تو معذرت۔ یہ جب بار بار جائیں گے نا تو میرا نفس مجھے پھر ملامت کرے گا، پھر کبھی میرے دل میں ایسا کوئی خیال آیا تو میرا نفس ملامت کرے گا کہ تم نے اس کے بارے میں بدگمانی کی تھی اور وہ تو ایسا نہیں تھا، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ شیطان جو ہے نا وہ نہیں قادر ہو سکے گا اور نہیں قوت پا سکے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر برے خیالات پیدا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔